الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. زینت محفل میری طریقت جناب رانا ضمیر صاحب نقیب محفل برادران جناب صدر صاحب شیخ پرویز صاحب شیخ محمد عمران صاحب جناب محمد بٹ صاحب بالخصوص نوجوانان انجمن علماء مصطفیٰ اور دیگر معاملین و سامعین و ناظرین کرام، کچھ احباب کے ناموں سے میں بات کرنی وہ محسوس بھی نہ فرمائیں. اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر پیش کرنے کے بعد آج اس انتہائی ایمانی وجدانی اور پرجوش محفل پاک کے اندر اللہ پاک نے ہم سب کو شرکت سعادت عطا فرمائی ہے. ایسی محفلوں میں شرکت پر جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے گا اتنا کم بالخصوص جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کا ایک حصہ موجود ہو امام محفل میں میں عرض کرتا تھا وہ محفل پاک جن کا ذکر سننے کے لیے ہم آئے ہوئے، اگر انہی کے جسم اطہر کا ایک مبارک حصہ اس محفل میں موجود ہو اس محفل کی کیا شان ہے. اس کی زیارت کرنے کے لیے صرف میں اور آپ ہی نہیں
آسمان سے فرشتوں کی جماعت میں اترے۔ آج اس محفل میں میں اور آپ ہی نہیں بیٹھے، قبلہ پیر صاحب ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، اللہ کے فرشتے بھی جماعت در جماعت آج کی اس محفل پاک کی زینت میں، بلکہ صرف فرشتے ہی نہیں، ملائکہ ہی نہیں، اس کی زیارت کے لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ترس ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اس مسجد کے در و دیوار کی جھوم جھوم کر آج اسے سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جہاں والضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے اور لیل و نہار کے بدر منیر نیر کعبہ ماہ درشاں تاجدار کائنات کا منہ مبارک موجود ہو، وہاں روح مصطفیٰ نہیں ہوگی۔ خود نگاہ مصطفیٰ اس محفل پہ نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اگر امام بصیری اپنے گھر کے اندر تنہا ہو کر حضور کی ایک نعت لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اس گھر کا مقدر بدل اور کملی والے اس گھر کے اندر خود تشریف لاتے ہیں اور نعت پڑھنے والے کو اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نعت بھی عام نعت نہ رہی، قصیدہ بردا کے نام سے اس کی تقدیر بھی بدل کر کوئی قابل ہو تو ہم اسے شان گئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ نعت اگر خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھی جائے تو وہاں حضور جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ پھر تشریف لائے نہیں تھے، صرف خواب کے اندر ہی نہیں ملے، جاتے جاتے اپنی چادر مبارک بھی عنایت فرما گئے۔ امام بصیری سوچ رہے تھے خواب دیکھا ہے، لیکن جب خواب سے آنکھیں کھلی تھا تو خواب، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اپنے کندھوں پہ نظر پڑی تو وہ چادر مصطفیٰ وہاں موجود تھی۔ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، اور یہاں تو آپ کا سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس محفل پر حضور کی نگاہ کرم نہ برس رہی ہو؟ یقیناً یہ محفل پاک مدینہ منورہ سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل میرے پاس بھی ہے کہ مجھے آنے سے پہلے جو لال کرتی کا ماحول بتایا گیا تھا اس کے بارے میں سن کر میں کچھ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، لیکن آپ کی آج کی اس پرجوش محفل کو دیکھ کر میرا اپنا ایمان تازہ ہوا۔ پچھلے سال رجمڑ بازار کے اندر یہی پروگرام تھا،
لیکن آپ کی محفل نے اس محفل کا ریکارڈ توڑ دیا. اور محبت اپنے جوش کے پھر صلاحانہ نے مصطفیٰ نے جس انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں، میں چاہتا تھا اسی پہ اکتفا کر دیں. ایک تو نائنوی کا بھی گزر چکا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ 8:30 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، ابھی چونکہ 10 بج چکے ہیں، آپ تھکے ہوں گے. نہیں نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری، حیدری، تحقیق. آپ کے ذوق سے تو اندازہ ہوا کہ آپ تھکے نہیں ماشاءاللہ. اب میرے لیے ایک اور مسئلہ ہے. ایک تو بتایا گیا تھا کہ ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنا، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوئے مبارک پڑا ہوا ہے. تو مجھے اندر سے بار بار میرے دل کا مفتی کہہ رہا ہے اور ذکر کو چھوڑ، اسی روئے مبارک کا ہی ذکر ہو جائے. لہذا جو میرے ذہن کے اندر اظہار خیال کے لیے موضوع تھا، میں اس کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں تاکہ بات ذرا مختصر بھی ہو جائے اور اپنی گفتگو کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیں. آج صرف کسی کے حوالے سے تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ روح مبارک کی عظمت و شان کا کچھ اندازہ ہمیں ہو جائے. لیکن روح مبارک کی عظمت و شان کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں. آج تک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مبارک کی شان نہیں سمجھ سکتا. جو حضور کے جسم کا حصہ نہیں، نالان مبارک حضور کے جسم کا حصہ نہیں. پہلے اس کی شان سمجھے، پھر اس کی شان سمجھے جو حضور کے جسم کا حصہ ہے. اگر حضور کے جسم اطہر سے نسبت کی وجہ سے نالان مبارک کی شان ہے کہ ہم نے اپنی اپنی دستار میں سے سجایا ہوا ہے، تو جو حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہے اس کی شان آپ خود اندازہ لگا سکتے. اس لیے میں منہ مبارک سے پہلے صرف اس نسبت کا تھوڑا سا ذکر کرتا چاہتا ہوں تاکہ پہلے نالان مبارک کی شان سمجھ لیں، منہ مبارک کی شان آپ خود سمجھیں. اس حوالے سے جو ادھر بیٹھے بیٹھے منہ مبارک کی برکت سے میرے ذہن میں آیا مبارکہ آئی، گویا اللہ کی طرف سے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ اور باتیں بیان کرنے کی بجائے اس کا ذکر کیا جائے. ظاہری اعتبار سے جب دیکھا جائے تو اس آیا مبارکہ کا آج اس محفل کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. علماء بھی بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. ظاہری اعتبار سے اس آیا مبارکہ کا آج کی اس محفل سے کوئی تعلق نہیں بنتا. آئیے میں آیا مبارکہ کا پہلے ترجمہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَدًّا.
لوگوں مقام ابراہیم کو سجدہ کا بنا جائے نماز بنا. ہم خود اندازہ لگائیں کہ محفل کون سی ہے اور میں نے آیت کون سی پڑھی, اور یہ اسی لیے پڑھی ہے تاکہ ہم گہرائی کے اندر جا کے قرآن کو سمجھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا قرآن در شان محمد رسول آیت کوئی بھی پڑھے در حقیقت وہ شان مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ. جو ظاہری آیات مبارکہ ہے اس سے تو آپ پہلے بھی واقف ہیں. ہم نے ان آیات کو دیکھنا ہے ظاہری اعتبار سے جس میں کوئی ذکر مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں عام آیات مبارکہ کو چھوڑ کر اس آیت مبارکہ کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. اے دنیا بھر کے حاجی عمرہ کرنے والوں, دنیا سے کشاں کشاں کعبے کی طرف آنے والوں, وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا, طواف کر لو. لیکن ہمارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھو گے, سجدہ نہیں کرو گے, 2 نفل نہیں پڑھو گے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم, مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ. مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. آپ مستری کا کام کر رہے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں. دونوں باپ اور بیٹا نبی ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اگر یہاں کوئی مستریوں کا کام کرنے والے, مزدور کا کام کرنے والے موجود ہیں, اگر اسی نیت سے وہ بھی کام کریں تو انہیں بھی سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی کا سوال ہے کہ یہ کام کرنا ان کی سنت ہے. لہذا ہمیں بھی انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. نماز کے دوران اگر اس دوران نماز کا وقت ہے تو وہ نہ چھوڑے. یہ نہ سمجھے کہ میں سنت ان کی ادا کر رہا ہوں لیکن فرض کو چھوڑ رہا ہوں. فرض نہ چھوڑے. جیسے عام اور مصروفیات میں بھی ہم نماز کا خیال نہیں رکھتے. فرض عین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دونوں باپ اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اب جب دیوار تھوڑی سی اونچی ہونے لگی, اب ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر منگوایا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر شروع کر. پتھر کی بھی تو کوئی حد ہے, پتھر کی بھی تو کوئی حد ہے. اب اس حد تک جب ہاتھ جا رہا تھا تو جا رہا تھا, جب اس حد سے بھی ہاتھ اوپر چلا گیا پھر کیا ہوا؟ کوئی اور پتھر اس کے اوپر لا کے رکھا گیا. جب اس کی حد ختم ہوئی ہوگی تو اس کے اوپر ایک اور پتھر رکھا گیا ہوگا. جیسے یہاں ہوتا ہے گو بناتی ہے, جو تعمیر کا سلسلہ چلتا ہے تو گو اوپر کرتے جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے پلازوں کا ہاتھ دیکھیں, بانسوں کا
بٹوں کا اس کے لیے اتنا انعام کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر پتھر پر کھڑے ہو کر اس کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اب جب ہاتھ اسے اوپر کا مسئلہ بنا تو پھر کیا کوئی اور پتھر لایا گیا؟ نہیں، اور کوئی پتھر نہیں لایا گیا۔ ہوا کیا؟ اس پتھر نے عرض کی حضور میرے ہوتے ہوئے میں آپ کے قدموں میں ہوں، آپ میرے سینے پر کھڑے ہیں، آپ کو اور پتھر لانے کی ضرورت ہے؟ جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی میں خود ہی اوپر اٹھتا جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے پتھر ہے؟ پتھر اس نے کہا یہ خدمت میں بجا رہا ہوں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، جہاں جہاں جتنی ضرورت ہوگی میں اونچا ہوتا ہوں۔ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، اب پتھر تو اونچا ہو گیا، اب جب کام کرنے کے بعد نیچے اترنا ہوتا تھا تو پھر چھلانگ لگانی پڑتی ہوگی، کیا کرتے ہو؟ پتھر تو اونچا ہو گیا تو جو ہے سب کی میں نے اصل موضوع چھوڑ دیا۔ اب نیچے اترنا ہے، کیسے چھلانگ لگانی پڑی؟ نہیں، پتھر نے اپنی زبان میں عرض کیا حضور میں خادم ہوں، میں غلام ہوں آپ کا، اگر آپ کے قدموں کے احترام میں نے آپ کے قدموں کو اوپر تک پہنچایا، اب آپ کی خدمت کے لیے میں نیچے بھی جھک جاؤں گا۔ اور یہ کتنی بار اس نے کیا؟ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی چاروں طرف بنانے تھے، چاروں طرف کعبہ تعمیر کرنا ہے، جہاں جہاں بھی اسے رکھتے ہیں پتھر یہ خدمت بتا رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق اوپر چلا جاتا ہے اور آپ کی منشا کے مطابق نیچے آ جاتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا تھا؟ ہے تو پتھر، ہے تو پتھر، کبھی پتھر نے بھی ایسا کیا کہ آپ کی مرضی کے مطابق خود بہت کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ کہ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد دونوں باپ اور بیٹا نے اللہ کی حضور جوڑی پھیلائی اور جوڑی پھیلا کے کیا مانا؟ وہ جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا اس وقت درس لگا بڑے ہی انتصار کے ساتھ وہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ شانوں والا رسول، والضحیٰ کے رکھنے والا، واللیل کی زلفوں والا، جس کے لیے یہ سٹیج بنایا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے جس کا ذکر حضرت آدم سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں نبی کرتے آ رہے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کعبہ بناؤ، تو لگتا ہے اس نبی کی آمد ہے، اس کے لیے اسٹیج کی ضرورت ہے۔ یہ تو سمجھ گئے یہ کعبہ یوں ہی نہیں بنایا جا رہا، یہ اسٹیج ہے کملی والے کا۔ اللہ پاک سے یہی دعا مانگی، یا اللہ ہم تو سے اور کوئی مزدوری نہیں مانگتے، کیا مزدوری مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ شانوں والا رسول آئے تو میرے گھرانے میں میری نسل میں آئے،
تاکہ میں قیامت کے روز فخر کر سکوں. گویا نبی ہو کر وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا ناز کر رہے ہیں. اور یہ دعا کب مانگی؟ حضور کی آمد کب ہوئی؟ حضور کی آمد کب ہوئی؟ اور دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ میرے پاس کوئی اس کا صحیح اندازہ نہیں کہ کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے. ہزاروں سال پہلے، کیونکہ اس کے بعد تقریباً 4000 انبیاء تشریف لائے. موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی بعد میں آئے. اس سے پہلے کعبہ کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق. یہ ذکر مصطفیٰ کیا تھا؟ حضور کے میلاد، حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. مولا اے پروردگار، اس نبی آخر الزمان کو ہمارے گھرانے میں بھیج. ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہزاروں سال پہلے نبی کر رہے ہیں. نبی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگ رہے ہیں. لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ پہلے کبھی ایسی محفلیں نہیں تھیں. آپ ہی سنتے ہیں. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ جس کی آنکھیں ہی اندھی ہیں وہ انکار کر دے. جس نے پڑھا ہی نہیں اس کو انکار کر دے، یا جس کے دل کے اندر تعصب ہے اسے نظر نہ آئے، کوئی یہ توجہ والی بات نہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نبی حضور کا میلاد منا رہے ہیں. نبی جو شیخ الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم اور اسماعیل نبی ہو کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ کے لیے جب یہ دعا مانگی، میرا وجدان یہ کہتا ہے اس وقت کعبہ بھی جھوم اٹھا ہوتا، کعبہ بھی جھوم اٹھا ہوتا کہ میں سٹیج پر رہا ہوں تو تاجدار کائنات پر وہ پتھر، جس پتھر پر کھڑے ہوں گے اسے اپنی قسمت پر فجر آ رہا ہوگا. ہل تو پہلے ہی رہا تھا، جھوم تو پہلے ہی رہا تھا، خوشی میں پہلے ہی کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، پہلے ہی رہا تھا. یہ وجہ کا، کیونکہ وہ بھی اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ کعبے کی تعمیر کا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں کوئی راز ہے. اس لیے وہ احتراماً کبھی اوپر کبھی نیچے جا رہا ہے. جب دعا مانگی پھر کیا ہوا؟ دعا کے نتیجے میں جو ہی یہ کلمات طیبات حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی زبان سے اس پتھر میں سے، میں توجہ چاہوں گا سب دوستوں، اگر مشکل گفتگو سے نہ آ سکے مجھے بتا دیں، میں ادھر ہی اپنی گفتگو کو بند کر دوں. تھوڑی مشکل گفتگو ہے. تھا وہ پتھر، نہ اس کے اندر جان ہے، نہ اس کو آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، وہ سنتا نہیں، بے جان چیز ہے. لیکن قربان جاؤ اس پتھر پر، یہ پتھر ہو کر بھی وہ پہلے بھی
اس کے اندر جان پیدا ہوتی. اگر جان نہ ہوتی اوپر کیسے ہوتا, نیچے کیسے ہوتا؟ اپنی مرضی سے وہ ہل نہیں سکتا تھا. تو جان تو پڑ گئی اس کے اندر. جب جان پڑی اور ادھر سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب یہ الفاظ کہے ربنا وابعث فیہم رسولا, مولا کریم وہ شانوں والا رسول جس کا ذکر سارے انبیاء کرتے آ رہے ہیں, وہ آئے تو میرے گھرانے میں آئے. سبحان اللہ. مولا کریم نے تو کرم فرمایا, یہ دعا اسی وقت قبول ہو. دعا کس کے لیے؟ میلاد مصطفیٰ کے لیے دعا ہو رہی ہے. دیر نہیں لگائی, مولا کریم نے دوسرے شیخ قبولیت عطا فرما دیا. میلاد کی محفل میں دعا مانگی جائے یا میلاد کے لیے دعا مانگی جائے, جو دعا کریں گے وہاں قبول ہوگی. تو جب یہ دعا مانگی, جان تو پہلے ہی پڑ گئی تھی, وہ پتھر وجد میں آ گیا. اچھا پتھر وجد میں آ گیا. پہلے تو صرف ظاہری طور پر اس نے جھکایا ہوا تھا, لیکن جب کملی والے کا نام سنا, میلاد مصطفیٰ کا نام سنا, اس میں پاک مصطفیٰ سنا, اس نے اپنا سینہ بھی جھکا دیا. سینہ بھی جھکا دیا. اتنا جھکایا سینہ, اس نے اپنا دل بھی نکال کے پہن رکھا. اور پہلے تو ویسے ہی جھوم رہا تھا, لیکن جب یہ دعا مانگی گئی, حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا اور میلاد کے لیے دعا ہوئی, اس نے پہلے تو صرف بوسے دے رہا تھا قدموں کو, بوسے دے رہا تھا, لیکن اب ان قدموں کو سینے میں اتار لیا, دل میں اتار لیا, ان دونوں قدموں کو دل میں اتار لیا, تاکہ یہ موقع ضائع نہ جائے. کیا ابراہیم تو نے بطحا کے رکڑے والے کے لیے دعا مانگی, میلاد مصطفیٰ کی دعائیں مانگی؟ میں احتراماً پتھر ہو کر تیرے قدموں کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا. جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں, جس نے نہیں کیا اللہ پاک کروا. اب وہ مقام ابراہیم, وہ پتھر اس جگہ پہ موجود ہے. جو وہاں کے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, لیکن اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہر شخص, ہر بچہ دیکھ سکتا ہے, ہر عورت مرد ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. وہ قدموں کے نشان آج اس کے دل کے اندر محفوظ ہے. وہ پتھر اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں, دنیا بھر کے حج عمرہ کرنے والوں, میری زیارت کرنے والوں, تھا تو میں پتھر تھا, لیکن میلاد مصطفیٰ کی برکت سے مولا کریم نے مجھ پر یہ کر فرمایا کہ میرے دل کو بھی منور کر دیا. میری تقدیر بدل گئی, اور جو ہی اس پتھر نے اپنے دل کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کو محفوظ کیا, عرش پہ دھوم مچ گئی. عرش پہ دھوم مچ گئی. مولا کریم نے فرشتوں کو بلا لیا, جبریل کو بلایا, جبریل تو اعلان کر دے. کون اعلان کر رہا ہے؟ خالق کائنات. کس پتھر نے میرے محبوب کا نام سن کر اپنے دل میں ابراہیم کے قدموں کو محفوظ کیا ہے. اب اس کا انعام بھی کچھ ہونا چاہیے, اس کا انعام بھی کوئی ہونا چاہیے.
وہ انعام کیا ملا؟ اعلان ہوا، سبحان اللہ۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات۔ شان محبوبیت دیکھنی ہو تو یہاں سے دیکھیں۔ آواز آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد اے پتھر نہیں رہے گا، آج کے بعد وہ پتھر نہیں رہے گا۔ تو نے میرے محبوب کے میلاد کا احترام کیا، میرے محبوب کے نام کا ادب کیا، اب ہم تجھے پتھر ہی رہیں گے، تجھے ہم سجدہ گانا بنا دیں۔ کسی بھی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ توجہ، خاص کوئی پتھر سامنے رکھ کے نماز آپ پڑھیں گے، وہ تشبیہ ہو جائے گی بت پرست سے، یہ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اس پتھر کی قسمت پر، اس کے مقدر پر کہ خالق کائنات نے تمام قواعد و ضوابط کو ایک طرف رکھ کے اس میں ترمیم کر دیا، اور کسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت تو نہیں، لیکن تم نے میرے محبوب کا ادب کیا، ہم تجھے سجدہ کا بنا دیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس مقام ابراہیم کو سجدہ کا بناؤ، جائے نماز بنا لو، اور یہ پتھر نہیں جائے نماز ہے۔ تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک اس پتھر کو سجدہ کا نہیں بناؤ، جائے نماز نہیں بناؤ۔ جس وقت اللہ پاک یہ اعلان فرما رہا ہوگا تو فرشتے بھی جھک جھک کر اسے پتھر کو سلام نہیں کر رہے ہوں کہ پتھر تجھ پر قربان، کہ جس نے نبی کو پہچانا اور جس کی خاطر تو ابراہیم کا احترام کر رہا ہے، یہ بتا دوں یہ ابراہیم کی خاطر پتھر نہیں جھکا تھا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ وضاحت نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاطر یہ پتھر نہیں جھکا تھا، یہ قدموں کے نشان اس نے محفوظ نہیں کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کوئی اور آدمی کہہ دے، بڑا علامہ صاحب ہو، وہ کہہ دیتے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے وہ نیچے جھکا تھا۔ اگر ایسی بات ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام پورے مکہ میں صرف اسی پتھر پر کھڑے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مدہ سمجھنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اگر اس نے یہ احترام کیا ہے اور قدموں کے نشانوں کو اس نے دل میں محفوظ کیا ہے، تو کیا پورے مکہ کے اندر صرف اسی پتھر پر آپ کھڑے ہوئے؟ پورے مکہ معظمہ کے اندر ساری زمین ہی پتھریلی ہے، کہاں کہاں آپ کے قدموں کے قدم لگے ہوئے، مکہ میں لگے، مینا میں لگے، مزدلفہ میں لگے، وہاں جا کر قربانی پیش کی، مینا میں، مزدلفہ میں کنگریاں چنی، کوئی ایک جگہ پورے مکہ معظمہ کے اندر کوئی ایک جگہ بتائے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی پتھر پر نشان، کسی جگہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان نہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہوتا تو باقی جگہوں پہ بھی نشان ہوتے، صرف اس ایک پتھر نے کیوں محفوظ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کی وجہ سے نہیں، یہ کملی والے کی وجہ سے کہ تو نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر کملی والے کا ذکر کیا، آپ کے میلاد کے لیے دعا مانگی۔
ہم تو بوسے دے رہے ہیں وہ آنے والے مہمان کے نام، ہم چوم رہے ہیں اس میں محمد۔ میں نے دل کے اندر محفوظ کیا ہے آپ ایک قدموں کو حضور کا نام نامی لینے کی برکت سے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے اگر پتھر احترام مصطفیٰ میں اور میلاد پاک میں اگر جھوم جھوم کر اس طرح سے احترام کر رہا ہے اور اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی تقدیر وہ پتھر نہ رہا، سجدہ گاہ بن گیا، اور سجدہ گاہ بھی صرف عام لوگوں کی نہیں، اس کے بعد تقریباً 4000 کم ہو گئے انبیاء اور رسول تشریف، تمام نبی اور رسول بھی وہاں آ کر جڑتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں وہ بھی، اے لوگوں ہم نبی اور رسول ہو کر، موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، یوسف علیہ السلام وہاں آئے، اپنے تمام تر کمالات اور معجزات کے باوجود نبی آ کر وہاں سجدے کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اعلان کر کے لوگوں کو یہی بتایا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے کیا انعام ملا۔ نبی ہو کر بھی اس پتھر کا احترام کرتے ہیں جس پتھر نے حضور کا ادب کیا تھا، اور اگر اس پتھر کی تقدیر نام مصطفیٰ کا احترام کرنے کی برکت سے بدل سکتی ہے، وہ سجدہ گاہ بن سکتا ہے، ہم اگر جھوم جھوم کر کملی والے کا ذکر کریں، حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کریں، ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہم تو ویسے اشرف المخلوقات ہیں، وہ پتھر اعلان کر کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، بات تو ہم نے کرنی تھی منہ مبارک۔ دوستو وہ پتھر حضور کے جسم اطہر کا حصہ نہیں تھا، اس کی تقدیر بدلی، تو ساتھ ہی بات یہ بھی فرمایا کہ مجھے دوسری آیت پاک کا بھی یاد آ گئی۔ الحمدللہ جب وہ پتھر نے احترام مصطفیٰ کیا، صرف پتھر کی تقدیر نہیں بدلی، اس پتھر کی تقدیر ہی نہیں بدلی، مولا کریم نے اسے یہ اعلان فرمایا، یہ اعلان عطا فرمایا، پتھر تو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اگر میرے محبوب کا یہ ادب کر رہا ہے، تیری برکت سے ہم پورے مکے کی تقدیر بدل دیں گے۔ کوئی اور پتھر حسرت نہ کرتا رہ جائے کہ کاش میں بھی احترام مصطفیٰ کرتا، مجھے بھی یہ مکان نصیب ہو جاتا، میں محروم رہ گیا۔ وہ پتھر پھڑالیاں نہ کرتے رہ جائے، مولا کریم کی رحمت جوش میں آئی، ہم تیری برکت سے، تیری توفیق صرف خانہ کعبہ کی ارد گرد والے نہیں، ہم پورے مکہ مصطفیٰ کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ آواز آئی لا اقسم بہذا البلد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ہمیں اس پورے شہر کی قسم، خالق کائنات اگر پورے شہر کی قسم کھا رہا ہے، مجھے اب ایک پتھر سے ہی پیار نہیں، کعبے سے ہی پیار نہیں، مجھے میرار مصطفیٰ سے سوار مرمہ سے ہی پیار نہیں، مجھے مقام ابراہیم سے پیار نہیں۔ اے پتھر تو نے میرے محبوب کا ادب کیا، تیری برکت سے ہم پورے مکے کی قسمت بدل دیں گے۔ فکر کرنے والا ایک ہے، محبت کرنے والا ایک ہے، اس ایک کی برکت سے ساری محفل کی قسمت بدل گئی۔ کوئی اس پوری محفل میں کوئی ایک آتا تو ہوگا
جس کے دل کے اندر محبت رسول گھٹ گھٹ کر بھری ہوئی. ان دیوانوں کو یوں ہی نہ سمجھے, ان سلاخانوں کو یوں ہی نہ سمجھے, ان میں کئی اشاع چھپے ہوئے. اللہ پاک آپ کی توفیق عطا فرمائے. اگر اسی محفل میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس کی برکت سے ہمارا کام نہیں بنے گا؟ یہ پوری کی پوری محفل پاک وہاں شرف قبولیت نہیں اختیار کر لی. تواضع لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس پورے شہر کی قسم. سبحان اللہ. اب یہ موضوع بڑا لمبا ہے, صرف 74واں کر کے آگے چلتے ہیں. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کسی کو غلطی نہ لگ جائے. کوئی یہاں غلطی کھا سکتا تھا کہ اللہ پاک نے شہر کی قسم مقامی ابراہیم کی وجہ سے نہیں کھائی, کعبہ کی وجہ سے کھائی. جنہوں نے خامیاں نکال دی ہوتی, کہیں نہ کہیں سے خامی نکال ہی لیتی, کعبہ کی وجہ سے کھائی, نام مصطفیٰ کی وجہ سے کھائی, صفا مروہ کی وجہ سے کھائی, بیر زمزم ہے وہاں اس کی وجہ سے قسم کھائی. اللہ پاک نے وضاحت کر دی, محبوب میں یہ جو قسم کھا رہا ہوں یہ کعبہ کی وجہ سے نہیں, صفا مروہ کی وجہ سے نہیں, مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں, عرفات منار مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں, اس لیے قسم کھا رہا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب اس سرزمین نے آپ کے نالین مبارک کو چوما. اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس وجہ سے کہ محبوب تیرے ساتھ اس کو نسبت ہو گئی, یہ شہر تیرے نام سے منسوب ہو گیا. اس کی آب و ہوا نے, اس کے ذروں نے, اس کے شجر و حجر نے, اس کے در و دیوار نے تیرے قدموں کو چوما ہے. اگرچہ یہ تیرے جسم کا حصہ تو نہیں, یہ بات سمجھنے والی, اگرچہ یہ تیرے نام تیرے جسم کا حصہ تو نہیں, لیکن تیرے قدم لگ گئے, تیرے ساتھ نسبت ہوگی تو تیرے ساتھ اگر ذروں کو نسبت ہو گئی, میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ خاک کے ذرے, یہ پہاڑ ہیں, یہ کنکریاں ہیں, تیری وجہ سے مجھے اس کے پہاڑوں سے بھی محبت, اس کی کنکریوں سے بھی محبت, اس کے ذروں سے محبت, اس کی آب و ہوا سے محبت. اور کتنی محبت ہوئی, اتنی محبت ہے کہ محبوب تیری تو شان ہی تو بڑی ہے. میں تو ان ذروں کی بھی قسم کھا رہا ہوں. اکثر تقریروں کے اندر میں سنتا رہتا ہوں کہ لوگ تقریر کرتے ہوئے موضوع بناتے ہیں والضحیٰ واللیل. اسی بڑی اچھی بات ہے, قرآن کی آیت ہے اور اس میں حضور کی چہرہ مبارک کا ذکر ہے, آپ کی زلفوں کا ذکر ہے, لیکن میں نے بارہا سے سوچا میرے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. ارے والضحیٰ, یہ مکھڑے پہ اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے, پہلے آپ کے قدموں کی شان تو سمجھو, ابھی تمہیں قدموں کی شان سمجھ آئی نہیں تو روح مصطفیٰ کی شان تم کیسے سمجھو گے؟ مولا کریم تو آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم کھا رہا ہے. پہلے ان ذروں کی قسمت تم دیکھو, ان ذروں کا مقام تو جانو. یہ مولا کریم حضور کے قدم مبارک اور نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم کھا رہا ہے. لا اقسم بهذا البلد, لوگوں میں خالق ہوں, میں بے نیاز ہوں, میں مٹی کی قسمیں نہیں کھا سکتا, لیکن محبوب چونکہ اس مٹی کے ساتھ نسبت ہوئی تیرے نام, تیری وجہ سے مٹی سے بھی پیار ہو گیا, اور اتنا پیار ہوا کہ لوگ تو میری قسمیں کھاتے ہیں, لوگ میری قسمیں کھاتے ہیں, میں تیری نہیں, تیرے نام کے ساتھ لگنے والی نسبت کی قسمیں کھاتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی, مرشدی, یا
بہت آگے کی چیزیں اللہ پاک نے تو اس کی قسم کھائی ہوئی جس کے ساتھ نسبت ہو گئی فرمایا میں نے تیری خدا کی قسم ایک جگہ پہ فرمایا والعصر اور وہ جس زمانے میں تو رہتا ہے ہم تیرے زمانے کی بھی قسم کھاتے ہیں سبحان اللہ زمانہ آپ کی جسم مبارک کا حصہ تو نہیں لیکن جس زمانے کے اندر آپ رہے مولا کریم کو اس زمانے سے بھی پیار ہے اس کی بھی وہ قسمیں کھا رہا اب آئیے بات کو ختم کر دیا اختتام کی طرف لے جاتے ہیں بات کو کیونکہ یہ بات بڑھتی چلی گئی اس میں بہت ساری باتیں اور نکلتی ہیں وہ مٹی جو حضور کے جسم مبارک کا حصہ نہیں ہے خدا اس کی قسمیں کھا رہا ہے اب کی توجہ ہے قسمیں کھا رہا ہے میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی بیان کیا ہے لوگ تو شاید فتویٰ ہی لگا دیتے ہوں گے لیکن میرا اپنی قسمت کی بات وجدان کی بات کوئی فتویٰ نہ لگا کہ میرے اپنی ذوق ہے میری اپنی محبت عقیدت کیا ہے اللہ پاک نے جب قسمیں کھائی ہیں تو کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ننگے پاؤں چلتے تھے جی جوتی اس میں چلتے تھے سب کی توجہ چاہوں گا آپ جب مکہ میں چلتے ہوں گے ننگے پاؤں چلتے ہوں گے جی بولتے نہیں آپ تھک گئے تو جوتیاں پہن کے جب جوتیاں پہن کے چلتے تھے جنہیں ہم نالین مبارک کہتے ہیں اس زمین نے چوما تو کس کو قدموں کو نہیں قدموں کو نہیں نالین مبارک کو چوما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یہ مشکل سا ہوتا ہے اگر سمجھ آ گیا حضور کے قدموں کو نہیں چوما کس کو چوما آپ کے نالین مبارک کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیرے نالین مبارک کے ساتھ یہ مٹی لگی قدموں سے نہیں قدموں سے نہیں قدموں کی شان تو بڑی اونچی ہے قدموں کی شان بڑی اونچی ہے جو تیرے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے نالین مبارک ہیں اس سرزمین نے ان نالین مبارک کو چوما تیرے نالین مبارک کا اس نے احترام کیا ہم اس مٹی کی قسم کھائیں لا اقسم بہذا البلد ہم اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں انت حل بہذا البلد تو نالین مبارک پہن کر یہاں کرتا پھرتا تو نالین مبارک کے ساتھ نالین مبارک بھی نہیں اس کی بھی شان بڑی اونچی ہے نالین مبارک کی شان بھی بڑی اونچی ہے نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی اس کی شان بھی بلند ہے خالق کائنات نے فرمایا مجھے تیرے محبوب تیرے نالین مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی میں اس کی بھی قسمیں کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سبحان اللہ جب نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی کی تقدیر بدل گئی تو نالین مبارک کی نشان سبحان اللہ نالین مبارک کی کیا شان ہے یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے نا انہوں نے نالین مبارک کے بارے میں خصوصی اشعار کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمیں نالین مبارک سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے ہم بھی کہیں گے ہاں تاجدار اس کے لیے تو دنیا کے بادشاہ ترستے نہیں کہ ہمیں حضور کے نالین مبارک کی زیارت ہی ہو جائے اور اگر سر پہ رکھنے کو لیے مل جائے ہم بھی کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو جب اس کی بھی شان ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئی مجھے آج تک نالین مبارک کی شان سمجھ میں نہیں میں ابھی تک ان ذروں کی شان کو سمجھ رہا ہوں ایک اور بات آگے میں بڑا مختصر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر ختم کر
میرے دل میں نہ جانے یہ قدرت کی طرف سے یہ بات ڈالی جاتی ہے، گھر سے کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں کے کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ جب اس ذروں نے، مکہ کی ان کنکریوں نے جب احترام کیا ہے اور نسبت ہوئی ہے نالین مبارک کے ساتھ، اور اللہ پاک نے اس کی قسمیں کھائی ہیں کنکروں کی، صرف قسم کھا دی ان ذروں کی، ان مٹی کے ذرات کی اگر خدا نے قسم کھائی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پتھروں کو کیا ملا؟ یہ تو مقام ابراہیم بن گیا، سجدہ گاہ بن گیا، لیکن باقی پتھروں کا اور باقی ذروں کا کیا ہوگا؟ مولا تو قسم کھا رہا ہے، قسم تو کھائی، ان کا مقام بلند ہوا، لیکن انہیں ملا کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے آگے اس کی وضاحت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا پہ، آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں مسکرا کے فرمایا کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مکہ میں ملاد ہوئی، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی مکہ کی کنکریاں، مکہ کے پہاڑ، مکہ کے ذرے، ایک ایک ذرہ، مکہ معظمہ کی ایک ایک کنکری، ایک ایک پہاڑ مجھے جانتا بھی تھا، مجھے پہچانتا بھی تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ اور اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کا نا عقیدت کے ساتھ کہہ رہا ہے، کوئی جھٹلا بھی سکتا ہے اس بات پر؟ دلیل دعویٰ دلیل کے بغیر خود پر نہیں ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ متفق علیہ ہے، سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس وقت ایک پتھر تھا جو میرے راستے میں تھا، اس کا خصوصیت سے نام تھا، خصوصیت کے ساتھ اس کا نام لیا۔ میرے راستے میں ایک پتھر آتا تھا، وہ پتھر آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو پتھر بلند آواز سے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حق اہل سنت، پتھر بلند آواز سے یہ پکارتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں اسے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دوستو اس پتھر کو کیسے پتا چلا یہ کملی والا ہے؟ پتھر جو حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور پر درود شریف پیش کر رہا ہے، پتھر اعلان کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر کو کیسے پتا چل گیا یہ کملی والا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی ہوگی ربنا وابعث فیہم رسولا، جب یہ دعا مانگی تو دعا وہ صرف مکہ کعبہ تک محدود نہ رہی، مکان ابراہیم تک محدود نہ رہی، اور مکہ کے ذرے ذرے تک وہ آواز پھیلا دی گئی۔ اور مکہ والوں تمہیں مبارک ہو، یہ مکہ وہ شہر ہوگا جہاں تاجدار کائنات تشریف لائیں گے، پورا مکہ جھوم اٹھا ہوگا۔ یہ اس ایک پتھر کی بات نہیں، کوئی یہ بھی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ کوئی ایک پتھر کی بات نہیں۔ آئیے آخر میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ لوگ آئے شکایت لے کر، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے اور وہ پاگل ہو گیا، وہ کتے کی طرح ہمیں کاٹتا ہے، ہمیں قریب نہیں ہونے دیتا، ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، وہ کاٹ کھائے گا، پاگل ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ طرف فرمایا کہ ہم اس کا کوئی حل ہمیں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو، لے چلو۔ انہوں نے سوچا ہوگا، کہا ہوگا یا اللہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے،
جسے کہتے ہیں ہلکا ہو گیا، تو ہم ڈرتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے لے چلو۔ جب آپ کو وہ لے کر گئے تو وہ اونٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ سارے دور دور کھڑے تھے ڈرتے ہوئے کہ وہ کاٹتا تھا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے شفا شریف پڑھ کے دیکھے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سیرت کی مستند ترین جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ جب قریب ہوئے وہ ڈر رہے ہیں، دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں کہیں حضور کو یہ اذیت نہ دے۔ آپ آگے ہوئے تو گردن اس نے نیچے کی ہوئی تھی پہلے، پھر ہی کملی والا تشریف لایا، اس نے گردن اٹھا گردن اٹھا کے اس نے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کر کے اس کا انداز تھا کملی والے اور آگے آئے تو اپنا یہ منہ مبارک اپنے دونوں ہونٹ اس نے حضور کے نالے مبارک پر رکھا، حضور کے نالے مبارک کو بوسے دے رہا ہے، قدموں کو چوم رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہلکا تھا، پاگل تھا، ہم اسے کسی کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب آقا تشریف لائے یہ وہی اونٹ ہے، یہ حضور کے قدموں کو چاٹ رہا ہے، نالے مبارک کو چوم رہا ہے۔ سبحان اللہ، سب لوگوں نے دیکھا صحابہ کرام کیوں عاشق رسول بنے تھے، انہی چیزوں کو دیکھا تھا۔ ہم تو انسان ہیں، حضور کو جانور بھی پہچانتے ہیں، حضور کو جانور بھی پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس اونٹ نے یہ اعلان کیا، کیا لوگوں تم مانو نہ مانو، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، میں پاگل نہیں، پاگل تم ہو جو حضور کو دیکھے بھی اور حضور کو مانے۔ پاگل تو وہ ہوا، میں پاگل نہیں، میں حضور کا دیوانہ۔ میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھ کر ہی ان لوگوں کے دلوں کے اندر کملی والے کی غلامی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہوگا، اور سارے لوگ صرف اونٹ کو دیکھ کر ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہوگا۔ اگر اونٹ آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، احترام کرتا ہے، ہم انسان ہو کر نہ جانے پہچان قربان جاتا، انہوں سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھ ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، یہ ہمیں کاٹتا تھا، لیکن یہ لگتا ہے کہ اونٹ آپ کے سامنے صرف بولا ہی نہیں، صرف تو درود و سلام کی دھاریاں پیش کی، حضور کے نالے مبارک کو چوما ہے۔ یا رسول اللہ اس کو اتنی پہچان ہے، اتنی پہچان ہے، ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے درمیان اونٹ کا بھی فرق پڑتا ہے، اونٹ آپ کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ حضور اسی موقع پہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، لوگوں سمجھو آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک کوئی کائنات کا ذرہ نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں جو مجھے جانتا اور پہچانتا نہ ہو، سوائے نافرمان جنوں کے اور انسانوں کے۔ اگر نافرمانی کو کرتا ہے، تنقید کو کرتا ہے، وہ جنات ہے یا انسان ہے کہ انسان ہو کر مجھ پر تنقید کرتے ہیں، مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں، لیکن جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے مثل ہے، ذرے بھی سمجھتے ہیں یہ بے مثل ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کو اللہ پاک نے سبحان اللہ فرما دی۔ جب اس پتھر کی تقدیر بدلی، مولا کریم نے صرف مکہ کے ان ذروں کی تقدیر نہیں بدلی، مولا کریم ایک ایک چیز کی تقدیر بدل گئی، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی مکے کی، کوئی ایک چیز کا آپ نام نہیں۔
جس کا حضور نے ذکر نہ فرمایا. ہاں یہ پتھر ہی نہیں، یہ جو احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ احد پہاڑ یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم کیسے محبت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. یہ ذکر ختم ہونے والا ہے. یہ واقعات اتنے ہمارے ہیں، یہ ایک اونٹ کی بات نہیں، یہ کوئی ایک ہرنی کا واقعہ نہیں ہے. آپ جو سنی ہوئی یہ بات، کوئی یافور کا ذکر کرو، کس ذرے کا ذکر کرو، بیڑیے کا ذکر کرو یا گو کا ذکر کرو. خیبر کے مقام پر جس گوشت میں اعلان کیا تھا، جس گوشت میں اعلان کیا تھا یا خدا مجھے نہ کھائے، میرے اندر زہر ملایا گیا. وہ تھا تو گوشت کا ٹکڑا سالن تھا، جب حضور کھانے لگے وہ گوشت کا ٹکڑا بھی بول پڑا میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھائیں. ہر چیز کو جان مل گئی، ہر چیز کو جان مل گئی، ایمان مل گیا، شعور مل گیا اور پہچان مصطفیٰ نصیب ہو گئی. ہر چیز کی تقدیر بدل گئی، ہر چیز کی تقدیر مولا کریم ایسی بدلی، ہر ایک زبان بدلی، قرآن جان بدلی، جن کے صدقے ان کو جان مل رہی ہے. تو جو صحابہ ان پر ایمان لائے ہوئے ان کا کیا مقام ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی برکت سے وہ مقام ابراہیم سجدہ گاہ بن گیا، اس کی تقدیر بدل کے مکہ معظمہ بن گیا اور اس کی ذروں کی تقدیر بدل گئی، عرش الہی کی سربلندیاں اسے سلام کرنے لگی. تو جو چیز حضور کے جسم اللہ کا حصہ ہو، اس کی شان، اس کی عظمت کو کون پہچانے، اس کی قدر تو پوچھے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی. یہ تابعی آپ بخاری شریف کی حدیث میں کرا، بخاری شریف حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کہ مجھے حضرت عبیدہ حضرت عبیدہ نے مجھے کہا، حضرت ابن سیرین فرماتی ہیں مجھے حضرت عبیدہ نے بتایا کہ میرے گھر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی چادر بال مبارک. حضرت ابن سیرین نے جب یہ بات سنی آپ وجد میں آئے، اور وجد میں آ کے فرمایا، تو کہتا ہے کہ میرے گھر میں اتنے بال مبارک ہیں حضور کے، اگر میرے پاس ایک منہ مبارک ہوتا، ایک منہ مبارک ہوتا، دنیا و مافیہ کی ساری دولتوں سے بڑھ کر میری ہوتا. اس کی موجودگی میں مجھے دنیا و مافیہ کی کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی، کیونکہ میرے پاس حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہے. جس گھر میں حضور کا منہ مبارک ہوگا اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اس کی شان پوچھی چاہے تو حضرت خالد بن ولید سے پوچھیں جو فاتح اسلام ہے، ایک دو نہیں اتنے ملک فتح کیا. حضرت خالد بن ولید اسلام کے جرنیل ہیں، ملکوں کے ملک فتح کیے، کسی ایک ملک سے بھی وہ ناکام ہو کر واپس نہیں آئے. انہیں کو حضور نے سیف اللہ کا لقب بھی کرا دیا، وہ اللہ کی تلوار ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو شکست کیوں نہیں ہوئی؟ ہم سے تو کشمیر ہی نہیں ہوتا، ملکوں کے ملک فتح کرنا ہے، تو کیا آپ کے پاس خوبی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جب بھی وہ لڑائی کے لیے جاتے تھے سر پہ ایک ٹوپی پہن کے جاتے تھے. اس نے کہا تھا اس ٹوپی کے اندر سارا کمال اس ٹوپی کا ہے، اور اس ٹوپی کو کیا ہے؟ اس نے نبی پاک علیہ السلام کا ایک منہ مبارک اس کے اندر سی رکھا اور فرماتے ہیں اس منہ مبارک کی برکت ہے مجھے یقین کامل ہے کہ
مبارک والی ٹوپی جب تک میرے سر پر ہے مجھے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت شکست نہیں دے سکتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہم سے پوچھ لیجیے. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آپ کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ایک منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا, تو پورے مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہو جاتا, کسی بیماری والا آ جاتا, جب میرے پاس دعا منگوانے کے لیے آتا کہ مجھے دم کر دے یا دعا کر دے, میں کیا کرتا کہ میں وہ پیالے کے اندر یہ منہ مبارک ہے اس میں ڈال کر گھول کر وہ پانی سے پلا دیتی. جیسے ہی مریض والا آ جاتا اسے شفا مل جاتا. یہ عقیدہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ منہ مبارک دوستوں کا معمولی چیز نہیں. ہم تو نالے مبارک کی شان بیان نہیں کر سکتے, حضور کے قدموں کی شان نہیں بیان کر سکتے, تو یہ تو حضور کے جس میں اطہر کا حصہ ہے. خوش نصیب ہیں دوست آپ اس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کی زیارت کے لیے آنا بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس نسبت سے آئے ہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں میرے لیے کوئی نہیں آتا, نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ میری تو یہ اوقات نہیں. یہ سب اسی کی برکت ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, بلاتے ہیں. پورے قد سے کھڑا ہوں, یہ تیرا ہے, مجھے جھکنے نہیں دیتا, ایک سہارا تیرا. اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے, آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. آخر میں سب دوستوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا جو آج کی اس مبارک اور ایمان افروز محفل میلاد کے اندر اور مبارک کی زیارت کی محفل کے اندر شریک ہیں. ہر آدمی مبارکباد کا میں دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی برکت سے یقیناً یہ محفل قبول بھی ہوگی, اور اس ذوق اور محبت کے ساتھ اس طرح سے مالکانہ انداز میں بیٹھنا یہ سب کسی کی برکت ہے. اللہ پاک اس کی برکت سے جس مقصد کو بھی ذہن کے اندر لے کے آئے. اکثر جگہ پہ عمرے کا عمرے کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہاں قرآن داری ہوگی تو عمرے کا ٹکٹ لیا جائے. لوگ باتیں آتے ہیں شاید میرا ٹکٹ نکل آئے. دوستوں میرے نزدیک عمرے کا ٹکٹ نکل جانا ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی بات ہے, لیکن آپ کے پاس تو ہے دلیل کہ وہ عمرہ قبول ہو جائے. ہم عمرے کے لیے نہیں, عمرے کا ٹکٹ لینے کے لیے نہیں, منہ مبارک حضور کے جسم اطہر کو دیکھنے کے لیے آئے. ہزاروں عمرے ایک طرف اور حضور کے جسم مبارک کے حصے کی زیارت ایک طرف. ہزاروں عمرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کی حاضری کو قبول فرمائے. چند اشعار ہوں گے صلاۃ السلام کی, پھر حضرت کی دعا ہوگی اور اس کے بعد مولد مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ سب کو زیارت آپ رش نہ ڈالیں. میں تو سمجھتا تھا ویسے, مجھے کسی نے بتایا تو تھوڑے سے آدمی ہوں گے ادھر, لیکن یہاں تو ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. رش نہ ڈالیں, کوشش کریں کہ سب کو جو ہے وہ زیارت ہو جائے. ہاتھ لگانے کی بجائے دور سے ہاتھ دیکھنے کی کوشش کریں.